السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت. موسم سر بڑا رومانٹک ہے اور آپ سے ملاقات جو ہے وہ بھی کسی رومانس سے کم نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے جی. آپ کو اس خوبصورت موسم میں ہمارا ساتھ بٹانے آ جاتے ہیں. آئیے تشریف. تھینک یو جی. پلیز. آئیے تشریف رکھو. تھینک یو. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت. موسم سر بڑا رومانٹک ہے اور آپ سے ملاقات جو ہے وہ بھی کسی رومانس سے کم نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے جی. آپ کو اس خوبصورت موسم میں ہمارا ساتھ بٹانے آ جاتے ہیں. آئیے تشریف. تھینک یو جی. پلیز. آئیے تشریف رکھو. تھینک یو. السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میری خوش قسمتی کہ رائٹر، افسانہ نگار، ناول نگار، تنقید اور نہ جانے کیا کیا. آج موسم بھی بہت اچھا تھا اور سر نے ٹائم بھی دیا. پڑھی یہ نومبر کی آج 6 تاریخ ہے 2022 اور 2017 میں ہم آئے تھے پہلی دفعہ اور سر آپ نے اپریشیٹ کیا اس انٹرویو کو جیسا بھی تھا وہ آپ نے اپنی ٹائم لائن پہ لگایا تھا تو اس سے بڑا حوصلہ بنا. وہ صفحے اول کا انٹرویو تھا جو کہ ہمارے لیے ایک راستہ بنا. آپ میرے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے، آج میں تھوڑا سا بڑا پرسنل ہو رہا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں لیکن سب کے ساتھ ہی آپ کا یہ رویہ ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ ادب کا دروازہ کھلا رکھا، اپنا دل کا دروازہ اور شفقت کا دروازہ بھی کھلا رکھا اور آنے والوں کو آپ نے خوش آمدید کہا. بے شک ان کو لکھنا آتا تھا نہیں آتا تھا یا وہ ابھی اپنی ابتدا میں تھے. تو میں یہ اس وقت نہیں، ہر وقت آپ کے بارے میں آپ اور ایسے لوگ جو کہ ادب کا دروازہ جو ہے ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں، جونیئرس کے لیے بھی اور سینئرس کے لیے بھی. تو کیسا آپ فیل کر رہے ہیں؟ کوئی 5 سال کے، ابھی ہم نے 15 تاریخ کو اپنی 5ویں سالگرہ یعنی انتصاب کہانی کی منائی، تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو امتیاز آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور یہ 5 سال مسلسل جو آدمی کام کر رہا ہو اور اس سے اس کا جینا اکتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو داد دینی چاہیے. وہ اندر سے سچا ہے اور اس کی لگن سچی ہے، تو سچے لوگوں سے آدمی کو پیار ہو ہی جاتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ میں ویلکم کرتا ہوں جونیئرس کو، چاہے انہیں لکھنا آتا ہے یا نہیں. جنہیں لکھنا نہیں آتا انہیں پڑھنا آتا ہے جو میرے پاس آتے ہیں، اور جنہیں پڑھنا آتا ہو نا ان میں امکانات رہتے ہیں آگے بڑھنے. اس لیے کہ اگر آپ کے اندر یہ شوق ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ سیکھتے ہیں. بہت سارا آپ جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ کا مشاہدہ قوی ہوگا، جتنا آپ تجربات میں سے زندگی سے گزریں گے، یہ آپ کو اظہار کی قوت دیتے ہیں پھر.
اور ظاہر ہے یہی منتقل ہوتا ہے آپ کے متن کے اندر بھی. تو میں نے کبھی کسی ایسے آدمی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جو بالکل ہی ادب کے معاملے میں خالی ہو. اسے اگر لکھنا نہیں آتا تو اس کا ذوق عمدہ ہوگا، اور جنہیں لکھنا آتا ہے تو ان کی تو قدر کرنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو لکھ سکتے ہیں؟ بہت کم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا وقت جو ہے پہلے وقت سے بہتر ہے. یہ پہلے زمانے میں یہ کہتے تھے گزرا ہوا وقت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ خوبصورت میں لگتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری کچھ نہ کچھ ناسٹلجیا اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ہماری اپنی یادیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اچھی. اور ہمیں چونکہ آج کا وقت ذرا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ والا وقت سہل لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک رومان بھی جڑ جاتا ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ ہر آنے والی جنریشن جو ہے وہ زیادہ ذہین ہے، اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں. اور بطور خاص جب سے یہ ٹیکنالوجی نے ایک نئی کروٹ لی ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب نئے زمانے میں لوگوں کے پاس ان کی نظر جو ہے وہ دور تک دیکھتی ہے، اور بہت سارے علوم تک ان کی رسائی ہے جو پہلے والی نسل کے پاس نہیں تھی. تو اب ایسے لوگوں کی قدر نہ کریں تو کیا کریں؟ اگر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، ایسے لوگوں کو ویلکم نہیں کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، انہیں اپنے پاس بلا کے بٹھائیں گے نہیں. ہم یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے تالی کی طرح. یہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ ان سے بھی سیکھتے ہیں جو بظاہر آپ سے سیکھنے آتے ہیں، وہ بہت کچھ آپ کو عطا کر کے جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس نسل سے، اپنے بعد آنے والوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی زبان لکھتے ہوں جو لکھنؤ والے لکھا کرتے تھے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی زبان لکھتے ہوں جو ہمارے ہاں بہت عمدہ سمجھی جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نیا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ یہ راستہ دکھا دیں گے کہ جناب آپ اگر اس زبان پہ بھی آپ دسترس تھوڑی سی پا لیں اور اس نئے کو اس زبان کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کے لیے اور راستے کھل جائیں. کیا بات ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس طرح مل جل کے ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ نئے لوگ جو ہیں، بالعموم میں اپنے ساتھیوں سے یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کتراتے ہیں کہ نئے لوگوں پہ نہ لکھا جائے، نئی تحریروں کے اوپر نہ لکھا جائے، ان کو ویلیو نہ دی جائے. ان کو ایون کہ کہیں دیکھیں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے جب ہم تھے تو آپ کہتے تھے کہ نوجوان ادیب، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو ادب کے اس جو ادیب کی لسٹ ہے اس سے بھی خارج کرنے کے پے در پہ ہو جاتے ہیں. کبھی بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. اس سے ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے. نوجوان طبقے کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم نوجوان تھے ونس اپان اے ٹائم، اور جب ہم آپ کے پاس آتے تھے تو آپ نے تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی تنقیدی بات اگر کی بھی ہے تو بڑے ایسے غیر محسوس طریقے سے کی ہے، اور تنقید کی بھی ہے آپ نے تو وہ بٹوین دا لائنز کی ہیں. اس سے خیر یہاں تک نہیں کہ کسی تخلیقار کے جو نو آموز ہے یا نو وارد ہے اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچے. نہیں، یہ ذاتی معاملات تو نہیں ہے نا کہ ہمارا کوئی جھگڑا ہو آپس میں، کوئی زمین کا، کوئی لین دین کا، اس طرح کی تو بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. ان میں کچھ اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوتے. تو اس کی نشاندہی کرنا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ اس طرح بھی بیان کی جا سکتی ہے، وجہ اس کے کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگ ذرا آپ سے دور نہیں بھاگیں. دوسری جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر ساری خرابیاں نہیں ہوتی.
ہر آدمی، میں بھی ہوں چاہے کوئی بھی ہوگا، تو وہ خرابیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک جو آدمی جو دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ خلوص دل سے کہ یہ آدمی آگے بڑھے، تو وہ اس کے جو پازیٹیو پہلو ہیں، جو اس کے مثبت پہلو ہیں، جو اس کے طاقتور پہلو ہیں، وہ ان کو ذرا ان کی نشاندہی کرے گا. اور جو ان کو ذرا چاہے گا کہ نہیں بھائی یہ ذرا پیچھے چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے اور میرے لیے راستہ خراب کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کریں گے. اسے کہیں گے یہ دیکھو یہاں گڑبڑ. آپ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر آپ ایک بڑی سی سفید چادر بچھا دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا نقطہ سیاہی کا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اپنا کیمرہ لے کے آتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اس چھوٹے سے نقطے پہ، تو یہ جو باقی سفیدی ہے ساری وہ چھپ جائے گی اور یہ نمایاں ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اسے آپ فوکس کرتے ہیں اور وائڈ میں اس کا اینگل سے وہ لیتے ہیں، وہ بھی آ جائے تو گا وہ اور پروپورشنیٹ جو ہے آپ کا جو پازیٹیو ہے، جو سفید حصہ ہے وہ زیادہ آئے گا. تو یہی بنیادی چیز میرا خیال ہے، تنقید کا کام بھی یہی ہے. وہ جو آپ کی کمزوریاں ان سے وہ کوئی زیادہ اعتنا نہیں رکھتی. تنقید کا کام یہ ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو قوت والی چیزیں ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کو آگے لے کے چلا جائے، اسے چھانٹ کے الگ کرے، خرابی کو اور خوبی کو چھانٹ کے الگ کرے، اور جو خوبی ہے اگر اس میں نیا پن ہے تو اسے اپریشیٹ کرے. یہ بنیادی کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا جانا چاہیے. باقی سب ٹھیک ہے. گندم کی مہک کا کیسا تجربہ رہا ہے؟ جو ابھی آپ نے کہا ہے، جو فرمایا ہے ابھی کہ نئے لوگوں سے سیکھتے ہیں اور مجھے سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے، کیا گندم کی مہک میں بھی وہ تجربات آئے ہیں؟ گندم کی مہک بنیادی طور پہ وہ افسانے ہیں جو کووڈ-19 کے عرصے میں جب میں گھر میں بند ہو گیا تھا، تو اس عرصے میں میں نے جی لکھی. بالکل. یہ بالکل ایک عجیب تجربہ ہے زندگی کا. ظاہر ہے اس میں آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے کم ہو گئے یا رابطوں کی نوعیت بدل گئی. مثلا رابطے اس لحاظ سے کم ہو گئے کہ آپ کا ملنا ملانا ختم ہو گیا. آپ کسی سے ہاتھ تک نہیں ملا سکتے تھے، آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے تھے، کوئی آپ کے گھر نہیں آ سکتا تھا. تو ایسی کیفیت کے اندر آپ گھر میں بند تھے. اور پھر ظاہر ہے کرونا کے اندر سے بھی میں خود بھی 2 دفعہ گزرا، تو اس کے اپنے تجربات موجود تھے. پھر یہ کہ اسی عرصے میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ زندگی جو بہت تیز محسوس ہوتی تھی پہلے، وقت بڑا تیزی سے گزرتا تھا، وہ وقت ٹھہر ٹھہر کے گزرنے لگا تھا، رک رک کے. اور جو دور کے لوگ تھے وہ آپ کو اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ قریب آ گئے تھے. آپ ان کے ذریعے مکالمہ کر رہے تھے، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کسی نے کوئی پروگرام رکھا ہوا ہے، کبھی کسی نے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے ذریعے ان کے ساتھ زوم کے ذریعے اور اس طرح آپ جا کے گفتگویں کر رہے ہوتے تھے. 2-3 چیزیں اور محسوس ہوئیں، اور وہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا گزشتہ 30 سالوں کے اندر، 30 35 40 سالوں کے اندر ہم نے زندگی پر بہت سارا بوجھ لاد دیا. ہاں، کیا اچھی بات ہے. اور یہ انہی برسوں میں ہوا، پچھلے 40 سال میں. اس میں مارکیٹ نے بہت زیادہ آپ کہہ لیں آپ کے ذہنوں کے اوپر حاوی ہوئی. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کی چکا چوند بڑی ہے اس پورے عرصے میں. آپ برانڈ کے کپڑے، برانڈ کے جوتے، برانڈ کے پرس، برانڈ کے فلاں 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 فلاں، اس کی اہمیت بڑی ہے اور بڑے بڑے شاپنگ پلازا بن گئے ہیں. اور مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے. آپ گھر میں آپ موبائل کے اوپر کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، اور چیزیں آپ کے ہاں مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے، تو وہ گھر میں آ رہی ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ تھے، جو گھروں میں انڈسٹریاں جن کی تھیں، جو چھوٹا دکاندار تھا، جو اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے،
جو زندگی کو بڑی سادگی سے گزار رہے تھے، ان کے لیے یہ کپڑے کا نیا فیشن ضروری نہیں تھا. ان کے لیے لباس کا مطلب تھا تن ڈھانپنا. ہم نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے کہ جب بزرگوں کے پاس والد صاحب ہمارے تھے، تو وہ جب بھی نیا جوڑا کپڑے کا بنوا رہے تھے تو پرانا جو ہے وہ کپڑا کوئی نہ کوئی ایک جوڑا جو ہے وہ نکال دیتے تھے کہ یہ دے دیجیے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کمی پڑ جائے یا کچھ. 4-5 جوڑوں سے زیادہ ان کے پاس کپڑے ہوں، بس ہائے، اتنے ہوتے کیا تھے. بات ہے. اور انہوں نے طے کیا ہوتا تھا کہ جو ہی اور وہ یہ نہیں کہ ہر وقت وہ بنوا رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب عید کا موقع آتا تو وہ کپڑے سلتے تھے، سب کے گھر والوں کے سل جاتے تھے اور وہ بھی ان کے بھی سل جاتے تھے. لیکن وہ دور گزر گیا. اب آپ کو برانڈ کے کپڑے چاہیے، اور اگر آپ اپنی کبرڈز الماریاں اٹھا کے کھول کے دیکھیں گے تو ان میں جگہ نہیں ہوگی رکھنے کے لیے، اتنے زیادہ ایسے ہو ہی ایسے جاتے ہی ہے، ہیں. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، نتیجہ یہ ہے کہ اب زندگی کا جو چلن ہے وہ بدلنا، شو آف کرنا، نمائش زیادہ ہو گیا. خوبصورت گھر ہو، بڑا گھر ہو، کاسمیٹک ہو سارا. یہ سارا کچھ جو ہے، یہ کرونا نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ زندگی پر بوجھ ہے. ہائے، آپ اشیاء کے لیے جی رہے ہیں، زندگی کے لیے اشیاء کو صرف نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کے تصرف میں ہیں، آپ خود کوموڈٹی ہو گئے ہیں، جس کے جو پیسہ جنریٹ کر رہا ہے سرمایہ دار کے لیے. آپ صبح سے لے کر شام تک جاب کرتے ہیں، اور جاب کرتے ہوئے جو کماتے ہیں وہ آ کے آپ نے اپنی لگژریز کے اوپر خرچ کر کر دیتے دی. ہیں. آپ بل ادا کرتے ہیں. آپ اچھا، وہی اب یہ دیکھیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ جو پروفٹ مارجن ہے اس برانڈ ازم نے آپ کے پروفٹ مارجن میں ان کا بہت بے تحاشا بڑھا دیا. اس لیے کہ انہوں نے اس میں کاسٹ آف انویسٹمنٹ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو پبلسٹی کی کاسٹ بھی انہوں نے ڈالنی ہے، اس کا ریپر بھی انہوں نے اس کا خوبصورت کرنا ہے. تو ٹرانسپورٹیشن چارجز پروڈکٹ آن جو روڈ. ہے وہ اس کے بعد اس کے اندر 50 سے 70% جو ہے وہ مارجن رکھنا ہے اس کا، کہ جناب وہ ظاہر بڑے سٹور کے اوپر جائے گی اور وہاں رکھی جائے گی. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سارا یہ جو ہے یہ برڈن کس پہ صرف ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایک خاص کلاس پیدا ہو گئی جو یہ افورڈ کر سکتی تھی. وہ کوئی لین دین نہیں کرتی، وہ جا کے کوئی ان کے ساتھ بارگین نہیں کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں. ریڈی والے کے ساتھ وہ بارگین کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ نہیں کرتے. اس کے ٹیگ کے اوپر پیسے جو لکھے ہوئی ہیں ان نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں اور وہ آ جانا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی جو کلاس تھی وہ بہت زیادہ بری حالت میں چلی گئی، اور ایک جو مڈل کلاس تھی خاص قسم کی وہ ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ جو کماتی تھی وہ خرچ کرتی تھی. تو وہ جو عادت تھی کہ برے وقتوں کے لیے بچا کے رکھنے والا، یہ بھی اس سارے عرصے میں اس نے ڈسٹرب ہوا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیسہ آہستہ 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 آ کے سرمایہ دار کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہیں اس سارے عرصے میں. ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ اگر یہ برانڈ کے کپڑے نہیں ہوں تب بھی زندگی گزر سکتی ہے. ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ یہ صبح سے شام تک جو دفاتر میں آپ بیٹھتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ آن لائن بھی کریں تو وہ کام ہو سکتا ہے، تو اس خرچ کو بچایا جا سکتا ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس پورے عرصے میں. سوال یہ ہے کہ کیا اس سارے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، یہ گاڑیاں ہر وقت بھگانا باہر، اور اس سارے کو بچایا جا سکتا تھا اور انسانیت کے اوپر خرچ کیا جا سکتا تھا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہی کرونا کا جو سپیل ہے وہ آہستہ کم ہوتا ہے، جو ہم نے سب سیکھا تھا وہ ہم نے بھول گئے. اس لیے کہ ہماری اصل میں جو ذہن سازی ہے وہ میڈیا اسکرین کر رہی ہے، ہمیں گائیڈ کون کر رہا ہے؟ وہ اسکرین کر رہی ہے. اچھا امیر صاحب، اس میں میں نے کہانیاں پڑھی ہیں اور فیس بک پہ بھی آپ نے کچھ پوسٹ کی تھی، تو اس میں تھوڑا مایوسی کا ایلیمنٹ ہے تھوڑا سا نا، کہیں کہیں ایک دو تحریروں میں.
اور جو فیس بک پہ آپ کے تھا، آپ نے تو ایک بہت جذباتی قسم کا وہ بھی کیا تھا، ویلاگ سا، اور وہ تحریر جو ہے اس دوران کہ یار یہ بڑا میں مایوس ہوں، اور اس طرح سے ایک ادیب جو ہے، مطلب آپ کی وجہ سے تو ہماری جو ہے نا وہ قائم ہے. ایک ادیب جو ہے پھر وہ ٹرینڈ سیٹر ایک ادیب ہے، اور اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو آپ نے جب وہ پوسٹ کی تھی کرونا کے دور میں، تو ہمارے بھی حوصلے بڑے پست ہوئے تھے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ایک ادیب کو یہ ایسا کرنا چاہیے کہ مایوسی جو ہے اگر ہے، اور وہ تھی بھی، لیکن جب آپ نے وہ ولاگ کیا یا جو تحریر آپ کی آئی تھی فیس بک پہ، اس پہ ہمارے حوصلے بھی بڑے پست ہوئے تھے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے ادیب کو اور ایک مسلح کو اور مولوی کو یا لیڈر کو آپ ان کو الگ الگ رکھیں. یہ لیڈروں کا شاید یہ مسلح کا کام ہوگا کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا کرے. ادیب کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ وہ اسے زندگی کے مقابل کرے، زندگی جیسی کہ ہے، زندگی جیسی کہ ہو سکتی ہے، زندگی جو کچھ آپ کی جھولی میں ڈال رہی ہے اس کا صحیح انالیسس کرے. یہ ادیب کا کام ہے. اب دیکھیے، اب جس وقت آپ کے سامنے لوگ مر رہے تھے اور آپ ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کوئی ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو کیا ادیب کو کہنا چاہیے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے جناب، تم حوصلہ رکھو، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں ادیب تو ان چیزوں کو جوڑ کے دیکھتا ہے. اس سے پہلے جو بیدی نے اس وقت افسانہ لکھا تھا ایک، وہ مجھے یاد آیا اس وقت جب میں نے ایک ٹی وی کے اوپر میں نے خبر سنی کہ ایران کے اندر جو ہے وہ لوگ جو وہاں مر گئے ہیں اس وبا کی وجہ سے، ان کو دھکیل کے کرین کے ذریعے وہ انہوں نے ڈالا اس میں، قبر میں. جب میں ڈالا. پھر یہ آپ دیکھیے، یہ چیزیں آپ آپس میں انہیں لنک اپ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جس وقت برا وقت آتا ہے تو اس کے اندر سے کون برآمد ہوتا ہے، کیسا آدمی برآمد ہوتا ہے. اگر وہ انسانیت اس کے اندر موجود رہتی ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر آپ پر امید ہیں. اور جہاں یہ ظاہر نہیں ہوتی تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا ان عوامل کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جہاں سے دراصل خرابی در آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں، میں ابھی جب بات ہم کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ زمانہ ہے 2022 کا. یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو بہت پہلے کا ہو. یہاں آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے وسائل انسانیت کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں؟ اور نہیں ہو رہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہونے چاہیے. بہت بڑا لیکن سوال ہے. یہ بھی تو سوال ہے کہ جو نہیں کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں دکھ ہوگا، بالکل ایسے ہمیں مایوسی ہوگی کہ ان کا رد عمل یہ درست نہیں ہے. یہی ہوا ہے ایسے ہی ہے. اس پورے آپ کووڈ 19 کے